بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کمرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہاں اس سناٹے کو چیرتی قدموں کی آواز واضح ہوئی تھی۔ وہ شخص مزید چند قدم آگے بڑھا تھا، سامنے ٹیبل پر رکھے کیلنڈر کی جانب چلایا۔ بس چند دن اور پھر میرا انتظار ختم ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیلے رنگ کے مارکر سے ستمبر کی 20 تاریخ پر ایک لکیر کھینچی تھی جسے اسے شدید خواہش تھی اس تاریخ کی۔ نیم تاریکی میں بھی یہ واضح تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سمرین جلدی کرو، ہم لیٹ ہو جائیں گے، سعد نے فکر مندی سے کہا۔ جی چلیں، سارا سامان لے لیا ہے اور میں بھی تیار ہوں۔ اور ان دونوں کے سامان سے بھری ہوئی سفری بیگ اور سوٹ کیس پر ایک آخری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اسٹیشن پر پہنچتے ہی وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پلیٹ فارم نمبر 2 پر آ رہی ہے ٹرین، سعد نے عجلت میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ساتھ ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرین کے مخصوص ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ ٹرین جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی پیچھے سیاہ دھواں کے بادل چھوڑتی جا رہی تھی۔ ساتھ کیا آپ اب تک اس رانگ نمبر سے آنے والی فون کالز کی وجہ سے مجھ سے خفا ہیں؟ کچھ دیر تک چھائی گہری خاموشی سے وہ وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ ساتھ کا رویہ فی الحال اس کے ساتھ نارمل تھا، مگر پھر بھی اس کی گہری خاموشی سے اداس کر رکھ گئی تھی۔ سفر لمبا ہے لہٰذا میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سعد نے اتنا کہہ کر پیچھے سیٹ سے سر ٹکا لیا، آنکھیں موند لیں، گویا وہ اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹرین اب کھیتوں سے بھرے راستے سے گزر رہی تھی جہاں ہر سمت ہریالی ہی ہریالی تھی، مگر شیشے سے اس خوبصورت منظر کو دیکھتی سمرین کے چہرے پر اب بھی مایوسی تھی۔ جیسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکالی اور ہاتھ میں قلم تھام لیا۔ ایک دم اس کے اندر کا لکھاری بیدار ہوا تھا۔ ایک نظم لکھنے کے بعد وہ اب حسب عادت آج کے دن کی ردات لکھ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب سناٹے کو چیرتی موبائل کے بجنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے آنکھیں ملتے ہوئے بائیں ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر رکھا، موبائل اٹھایا تو اسکرین پر سمرین کا نام جگمگا رہا تھا۔ بے اختیار مسکرایا۔ کیسی ہو پیاری بہن، آ جاؤں لینے؟ پہنچ گئے اسٹیشن خیریت سے ہو؟ کال اٹھاتے ہی بولتا چلا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، اور امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اس کی چہکتی آواز گونجی تھی، مگر اگلے ہی پل جو وہ بولی تو ہیزر کو کچھ اداس کر لگی تھی۔ بھائی پلیز جلدی سے میری امی سے بات کروائیں، اس کے سب خیریت ہے؟ پوچھنے پر سمرین نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے۔ اگلے ہی پل وہ یوں ہی موبائل کان سے لگائے امی کے پاس لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی سے بات کرتے ہی امی کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ آج ان کی بیٹی شادی کے 6 ماہ بعد اپنے والدین اور بھائی سے ملنے اپنے شہر اسلام آباد آئی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ بے صبری سے سمرین اور امی کی باتیں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہوئے دیکھ کر اس نے امی سے پوچھا۔ جواب میں صفیہ بیگم نے اسے ساری بات بتائی۔ سمرین کہہ رہی ہے سعد کی ایک ہوٹل میں ضروری میٹنگ تھی، لہٰذا سعد نے کہا ہے کہ آج کے دن وہ لوگ اسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہوٹل میں کیوں؟ سعد سمرین کو یہاں چھوڑ کر بھی تو وہاں جا سکتا تھا۔ سعد اس کا چچا زاد بھائی تھا اور سمرین کا شوہر بھی تھا، مگر پھر بھی ہیزر کو اس کی یہ حرکت خاصی پسند نہیں آئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے امی سے ہوٹل کا نام پوچھ لیا تھا، سرینا ہوٹل۔ امی کے منہ سے نام سننے کی دیر تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر داخلی گیٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ بہن کے لیے اس کی محبت کو دیکھ کر صفیہ بیگم محض مسکرا کر رہ گئی تھیں۔ وہ لوگ کراچی سے راولپنڈی پہنچ چکے تھے۔ آگے اسلام آباد تک کا سفر انہوں نے ٹیکسی سے طے کیا تھا۔ وہ جو اپنے والدین اور بھائی سے ملنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، سعد کی بات پر بے اختیار چونکی تھی الجھی۔ ابھی ہم یہاں سے سرینا ہوٹل جا رہے ہیں، میری وہاں ایک کلائنٹ سے میٹنگ ہے، آج رات ہم وہیں رہیں گے۔ سمرین نے اس کی بات سمجھنے ہوئے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سعد پہلے ہی ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد سعد نے ٹھیک سے آرام بھی نہ کیا تھا اور کمرے میں اسے چھوڑ کر لابی میں بیٹھے اپنے کلائنٹ سے ملنے چلا گیا تھا۔
अचानक मौसम ने रुख बदला और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद अब बारिश शुरू हो चुकी थी। कुदरती नज़ारे हर देखने वाली आंख को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे थे, लेकिन मुसलसल बारिश के बाद दिखाई देने वाला निखरा निखरा मंजर कुछ अलग इनफरादियत रखता था। ऐसे में जिक्र इस्लामाबाद की खूबसूरती और कुदरती हुस्न रखने वाली मारगला की पहाड़ियों का हो तो भला कौन बाज़ौक़ होगा जो इनके शहर में खुद को मुब्तला महसूस न करे। इस हसीन मंजर को खिड़की से देखती समरीन भी ऐसे ही शहर में मुब्तला थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? खोले मादम, रूम सर्विस। उसने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला तो अपने सामने हिजर को खड़े देखकर खुशी से चीख पड़ी थी। हिजर भाई, समरीन बहन। हिजर ने आगे बढ़कर शफकत से अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ फेरा। वो होटल में दाखिल होते ही लॉबी में मौजूद साद से मिल चुका था। तुम जो भी कहो, मुझे साद की ये हरकत पसंद नहीं आई। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वो सवालिया जांचती निगाहों से इसे देखने लगा। नहीं भाई, सब ठीक है। इतना कहकर वो नजरें चुरा गई थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन भाइयों में से हूँ जो बहनों की शादी के बाद इन्हें हमेशा के लिए पराया कर देते हैं तो ठीक है। वो खफा होकर वहां से जाने लगा। तभी समरीन ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। भाई प्लीज मत जाएं। फिर वो नम आंखों से इसे देखते हुए सब बताने लगी कि पिछले चंद दिन से इसे एक रॉन्ग नंबर मुसलसल कॉल्स कर रहा है। एक दिन आधी रात को साद ने इसके मोबाइल पर एक अनजान कॉल देखी तो वो बहुत खफा हुआ। वो नंबर ब्लॉक करके भी देख चुकी है मगर कोई फायदा नहीं। कोशिश के बावजूद वो खिजर को मुकम्मल सच बताने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो बेत जो अब तक अपने दिल में छुपा कर रखा था। अगर यही बात थी तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा भाई एक पुलिस ऑफिसर है। वो संजीदगी से बोला था। सच कहूं तो साद मुझ पर शक नहीं करते, मगर मुझे लगता है वो इस बात को लेकर अब तक नाराज हैं। वो भी इतना ही बोल पाई थी कि इसी असना में वहां साद आ गया था, जबकि अगले ही पल हिजर वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। साद से मुजाफा करके वो समरीन को अल्लाह की अमान में देते हुए वहां से जा चुका था। समरीन, तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ देर मारगला की पहाड़ियों का हुस्न नजदीक से देखने और थोड़ी देर सैर करने चलते हैं, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि समरीन भी खुशी से मुस्कुरा दी। साद के यूं कहने पर इसका चेहरा गुलाब की मानिंद खिल उठा था। शुक्रिया साद, जब तक मैं अपने कुछ काम मुकम्मल करके आता हूँ तुम कमरे का दरवाजा लॉक कर लो। वो इतना कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया था, मगर अब समरीन के चेहरे पर उदासी की जगह खुशी के रंग बिखरे हुए थे और शायद किस्मत ने इसके चेहरे पर ये रंग आखिरी बार देखे थे। वो सफेद फ्रॉक पहने तैयार होकर परस्तान की कोई परी लग रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो मुस्कुराकर साद का इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ी, मगर अगले ही पल दरवाजा खोलते ही इसने अपने सामने किसी ऐसे शख्स को पाया जिसके चेहरे पर नकाब था। जब तक वो मामला समझी वो शख्स दरवाजा बंद कर चुका था। कौन हो तुम? खौफ के बायस समरीन का वजूद बर्फ होने लगा था। प्यारी समरीन, हमारा साथ यहीं तक था। इतना कहकर इस शख्स का हाथ इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। एक जोरदार थप्पड़ पड़ने पर वो ऊंधे मुंह बेड पर जा गिरी थी। पल में क्या से क्या हो गया था। इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। साद, प्लीज बचाएं मुझे, वो रोते हुए चीखी थी। और फिर इस आदमी ने अपने हाथ में पकड़े चाकू से पूरी कुवत से समरीन के पेट में घोंप दिया था। एक दिल लर्जा देने वाली चीख कमरे में गूंजी थी और फिर हर सिमत खामोशी छा गई, गहरी पुरस्रार खामोशी। फिर एक बुरी खबर आई है। होटल के कमरे में एक लड़की की लाश मिली है। खबर के मुताबिक इसका कत्ल हुआ है। इंस्पेक्टर हमजा की आवाज पर वो एकदम चौंका था और ओह मेरे अल्लाह, जल्दी चलो हमजा, हमें फौरन हादसे की जगह पर पहुंचना है। वो तेजी से कदम उठाए पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। अगले ही पल इसके कदम बेएख्तियार थम गए और इसने पलटकर हमजा को देखा था। होटल का नाम क्या था? हमजा के मुंह से होटल का नाम सुनते ही इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। किसी अनजाने खौफ के एहसास से दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। एएसपी हिजर होटल के दाखिली हिस्से में इसे देखते हुए मुख्तलिफ आवाजें गूंजी थी, मगर इसे किसी चीज का होश नहीं था। वो बस एक बार समरीन को देखना चाहता था और जब इसके कमरे तक पहुंचा तो इसने अपनी बहन को देखा, जिसकी खूबसूरत आंखें बंद और लब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। हिजर को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगा। सफेद फ्रॉक में वो मासूम परी खून में लथपथ थी। वो बेयकीनी से इसके मुर्दा वजूद को देख रहा था। चंद लम्हों बाद जब हकीकत का यकीन हुआ तो इसकी सुर्ख होती आंखें नम हुई थी। आह सकरी मेरी बहन।
اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، پلکوں پر ٹھہرے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ بھائی پلیز مت جائیں۔ سمرین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آہ کاش وہ اس وقت اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب ہیزر نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظر کمرے کے کونے میں کھڑے آنسو بہاتے ساتھ پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ تم ہی ہو میری بہن کے قاتل، تم ہی اسے یہاں لے کر آئے تھے نا، اسی لیے لائے تھے اسے یہاں۔ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخا تھا۔ ہیزر تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سعد بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم ہی میری بہن کے قاتل ہو، تم ہی مجرم ہو۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اسے سعد سے دور کیا تھا۔ انہوں نے اے ایس پی ہیزر زمان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، کبھی اتنا شکست خوردہ نہیں دیکھا تھا جیسے آج دیکھا تھا۔ اپنوں کا غم ایسے ہی انسان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، مضبوط سے مضبوط انسان بھی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اپنوں کا غم ایسے ہی دل زخمی کر دیا کرتا ہے۔ سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے۔ صفیہ بیگم اور زمان عثمان صاحب کا دل بیٹی کی جدائی پر تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پچھلے سال ٹرین حادثے میں ہماری یہی بچی موجزانہ طور پر بچ گئی، مگر اس بار کسی اپنے کے دیے گئے زخم سے نہ بچ سکی۔ مامی کی غمزدہ مگر اونچی آواز پر ہیزر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مامی اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسی پل اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ تمہیں اس بات کا اتنا یقین کیسے ہے؟ اس کی سوالیہ جانچتی نگاہیں بولنے والے پر مرکوز تھیں۔ میں نے خود خاندان میں لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ سعد ایک شکی مزاج مرد ہے، وہ سمرین پر شک کرتا ہے، اور تم خود ایک پولیس آفیسر ہو، تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ شکی مزاج مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے اس کے نزدیک ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ ہیزر کو ایک دم وہاں گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہن کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے معلوم تھا کہ اصل بھید کب کھلنا تھا؟ وہ اس ہوٹل کے کمرے سے سمرین کا سارا سامان لے آیا تھا۔ کل سے لے کر اب تک اپنے غم اور صدموں میں اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ سمرین کا سامان کھول کر چیک کرے، شاید اسے کچھ ایسا مل جائے جو اس راز سے پردہ اٹھانے کا سبب بنے۔ تبھی ہیزر کو اس کے بیگ میں سب سے اوپر ایک ڈائری رکھی نظر آئی تھی۔ وہ اس ڈائری کو کھول کر حرف بہ حرف پڑھنے لگا۔ جب وہ ہماری شادی ہوئی ہے نا، سعد نے مجھے بہت محبت اور احترام دیا ہے، مگر شادی کے چند ہفتوں بعد فائز کی آنے والی کالز نے میری خوشیوں بھری زندگی میں عجیب وحشت سی بھر دی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا سعد کو چھوڑ دوں۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، اتنی خود غرض اور بے مول؟ محبت تو وہ ہے جس میں احترام ہو، محبت قربانی مانگتی ہے، مگر فائز جیسے انسان کبھی اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اب یہ رانگ نمبر سے آنے والی کالز بھی فائز کی ہیں۔ میری مہندی والے دن جب اس نے سعد کو برا بھلا کہا تھا تو میں نے غصے میں آ کر اس سے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، حتیٰ کہ اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے، مگر فائز کتنا ہی میرے اور سعد کے درمیان شک کا بیج بونے کی کوشش کرے، وہ شک کبھی گھنے تناور درخت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سعد بہت اچھے ہیں، وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہیزر کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ سمرین نے اسے صرف آدھا سچ بتایا تھا، باقی باتیں وہ چھپا گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر وہ ڈائری بند کی اور آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، بے شک تو ہی بہترین مددگار ہے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد یہ تو واضح تھا کہ سعد نے کبھی سمرین پر شک نہیں کیا۔ وہ اس کا قاتل نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر اصل قاتل کون تھا؟ اسے ہر بید سے پردہ اٹھانا تھا۔ ایک بید جب اپنے وقت پر کھلتا ہے تو بہت سی دوسری باتوں پر سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہے۔ ہیزر نے سعد سے معافی مانگ لی تھی۔ سعد بھی اس کی باتیں سن کر اور سمرین کی ڈائری پڑھ کر شدید حیران ہوا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی محبت پر کس قدر یقین تھا۔ مجھے معاف کر دو سمرین، میں اپنے وقتی ناراضگی میں اپنا سب کچھ کھو دیا۔ سعد نے تکلیف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس دن ہیزر کو بے اختیار ان رانگ نمبرز والی کالز کا خیال آیا۔ جب وہ سمرین سے ملنے ہوٹل گیا تھا تو وہاں سے واپس جانے سے پہلے اس نے سمرین سے وہ انجان نمبر لے کر نوٹ کر لیا تھا۔ ہیزر اور سعد اب اصل قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ اس دن ہوٹل کی
CCTV فوٹیج کو بھی غائب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر ہزر نے بھی اپنی پوری جان لگا دی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا، اور پھر اس نے وہ فوٹیج حاصل کر لی۔ اسکرین پر موجود منظر میں یہ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ ایک شخص ہوٹل میں داخل ہوا ہے اور پھر وہ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے چہرے پر سیاہ رومال سے نقاب کر رکھا تھا۔ ہزر نے زوم کر کے دیکھا، وہ اس شخص کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اس کے ماموں زاد فائز ارسلان ہی تھا۔ پھر وہ سمرین اور سعد کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ انہیں چند مزید ثبوت فائز کے خلاف مل گئے تھے، جن میں سے وہ انجان نمبر سے کی جانے والی کالز بھی شامل تھیں۔ وہی اصل قاتل تھا۔ قاتل ان کے درمیان ہی موجود تھا۔ بید کھل چکا تھا۔ اس سے ASP ہزر اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں کو لے کر فوراً اپنے ماموں کے گھر پہنچے تھے۔ تمہارا کھیل ختم، تم ہی اصل مجرم ہو فائز ارسلان، وہ غصے سے داڑتے ہوئے سامنے کھڑے فائز کے سر پر پستول رکھ چکا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، اور یہ سب تم لوگوں کے غلط فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اگر تم لوگ مجھے دھتکار کر اس ساتھ کو مجھ پر فوقیت نہ دیتے تو آج سمرین زندہ ہوتی۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے چیخا تھا۔ فائز ایک نشئی اور آوارہ قسم کا انسان تھا۔ 6 ماہ قبل سمرین نے ایک وقت میں آنے والے 2 رشتوں میں سے فائز اور سعد میں سے انہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ہزر سمیت ان کے والدین نے بھی سعد کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ سعد ایک اچھا انسان تھا، جبکہ فائز کی بری فطرت سے سبھی واقف تھے۔ جس شخص نے کسی دوسرے کو قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے علاوہ کسی وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ جانتے ہو کیا فائز، تم دھتکارے جانے کی بھی قابل نہیں تھے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ فائز کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ سمرین کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ سب مطمئن تھے، مگر کچھ بیت ابھی بھی دلوں میں دفن تھے۔ تبھی یہ زندگی گزر رہی تھی، کیونکہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی اور دنیا کا نظام تو اسی طرح چلتا ہے۔ جی تو ریڈرز، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو کچھ حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اپنی نفرت میں اس حد تک کیوں گر جاتے ہیں کہ کسی کی جان لینے پر آ جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ لڑکی کی شادی سے انکار پر لڑکے نے اس کی شادی والے دن ہی اسے قتل کر دیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ خدا کو بھول گئے ہیں یا کس قسم کے لوگ ہیں کہ کسی کی خوشیوں کو اجاڑ کر انہیں سکون ملتا ہے۔ کمنٹس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔